تبارک و تعالیٰ نے آپ کو, لوگوں نے آپ کو بڑے مشورے دیے کہ نہیں جائیں, آپ نہیں جائیں, آپ رک جائیں, بالکل نہیں جائیں, آپ ایسے کر لیں, آپ ایسے کر لیں, قاصد بھیج دیں, آپ خط لکھ دیں, آپ نہیں جائیں. لیکن آپ نے اپنی چشم بصارت سے دیکھ رہے تھے کہ وہ وقت قریب ہے کہ میں نے جو 56-57 سال گزار دیے ہیں وہ محبوب حقیقی سے ملنے کے لیے گزار دیے ہیں, آج وہ گھڑی آ گئی ہے, وہ وقت آ گیا ہے. تو حضرت امام علی مقام فرمانے لگے کہ آج وہ گھڑی آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ بیٹا جب کربلا میں شہید کیے جاؤ گے تو گھبرانا نہیں کہ میں روحانی طور پر وہاں موجود ہوں گی, اور جو میں نے دودھ تمہیں پلایا ہے وہ دودھ کی تاثیر دیکھنے کے لیے اس امتحان میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کس طرح, کہ جب میں شہید کیا جا رہا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ اپنی جان موجود ہے. تو حضرت علی فرمانے لگے بیٹا گھبرانا نہیں کہ جو شجاعت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور وہ شجاعت تمہیں ملی ہے تو وہ شجاعت میں دیکھنے کے لیے میدان کربلا میں موجود ہوں گا. حضرت ابن عباس مجھ سے مرقوم ہے, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا گھبرانا نہیں, جب میدان کربلا میں سر انور پر نیزہ چلے گا اور آپ کا سر انور تن اقدس سے جدا کیا جائے گا تو گھبرانا نہیں ہے, سامنے میں کھڑا ہوں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا گھبرانا نہیں ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس دین کے لیے میں نے پتھر کھائے ہیں, جس دین کے لیے مجھ پر اوجھلی ڈالی گئی ہے, جس دین کے لیے مجھ پر تشدد کیا گیا ہے, آج اس دین کو بچانے کے لیے تم کس طرح میرے دین کی آبیاری کرتے ہو. پھر حضرت امام علی مقام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا پہنچے نا تو آپ نے شہیدوں کو فرمایا کہ آج کی رات بڑی دکھ بھری رات ہے اور میں آج علی کا بیٹا حسین میں ہی تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے سب رفقا کو کہ آج کی رات جس نے جانا ہے چلے جائے. روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ خیمے کے سارے چراغ بجھا دیے گئے اور ارشاد فرمایا آج جس نے جانا ہے وہ چلا جائے, کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, اور میں نانا کا نواسا گواہ بناتا ہوں کہ بروز محشر میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. حضور علیہ السلام کی اس نواسے نے حجت قائم کی, لیکن جو عاشق امام حسین تھے نا انہوں نے ارشاد فرمایا آپ چراغ بجھائیں یا جلائیں ہم نے کوئی فرق نہیں پڑنا, ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. پھر کائنات کے اندر اگر آپ چاہتے اس وقت دعا کرتے تو کربلا کا پاسا پلٹ جاتا, اگر آپ دعا کرتے تو نہر فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا, اگر آپ دعا کرتے تو یزیدی لشکر جو 22,000 کا لشکر تھا جس کے اندر 80,000 کی بھی روایت ملتی ہے, اگر آپ دعا کرتے تو وہیں کھڑے کھڑے وہ تہس نہس ہو جاتا. لیکن نہ آپ نے کبھی ایسا چاہا اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چاہا. اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ ساری بات پتہ تھی پھر بھی میدان کربلا چلے گئے, نہیں جانا چاہیے تھا. جب پتہ تھا کہ کوفے والوں نے جو بے وفائی کرتی ہے پھر بھی نہیں جانا چاہیے تھا. تو حضرت امام علی مقام امام حمام فرمانے لگے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ جو 56 اور 57 سال میں نے گزار دیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میری شہادت سے میرے نانا جان کو ضرور تعاب ملے گا اور شہادت کا مقام و مرتبہ ملے گا. یار جس نواسے کو پتہ ہو کہ میں آج پورا رات شہید کر دیا جاؤں گا یا مار دیا جاؤں گا, ہم میں سے کسی کو پتہ ہو نا کہ آج رات ہماری موت آنی ہے تو پہاڑ کی اس چوٹی پہ چڑھ جائیں کہ جدھر کوئی آ نہ سکے, جدھر کوئی آ نہ سکے. لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے پتہ ہے. عمروان نے جب کہا نا کہ ہماری بیعت کر لو, یزید کو حاکم مان لو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے, تو امام علی مقام نے فرمایا کس کی ضرورت ہے جو مدینے میں کھڑے ہو کر میرے قتل کی بات کرے, کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی مدینے میں مجھے قتل کر دے, میں کربلا کے علاوہ کہیں شہید نہیں کیا